اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ حج کے مہینے متعین ہیں، تو جو کوئی ان میں حج کا ارادہ کرے تو پھر اس کے لیے حج تک نہ شہوت کی کوئی بات ہو، نہ فسق و فجور اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور نیکی کے جو کام بھی کرو گے اللہ ان کو جانتا ہے، اور اس کے لیے زاد راہ لے لو، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس امر میں اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب تم عرفات سے مزدلفہ میں واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے، اور تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں آفاقی حجاج یعنی حدود حرم سے باہر کے عازمین حج کے لیے ایک رخصت کا ذکر ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو ٹھیک تھی، مگر دور سے آنے والوں کے لیے مشکل، اس لیے شریعت محمدی میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ باہر سے آنے والے زائرین ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر سکیں۔ یہ پچھلی آیت کا تتمہ و توضیح ہے کہ حج کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اور عمرہ سال بھر میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ آیت میں تقوی و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، اس میں اعمال تقوی کو واضح کیا گیا۔ الحج اشہر معلومات لغوی اعتبار سے کسی شے کی طرف قصد و ارادہ کو حج کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں عبادت کے لیے بیت اللہ کے قصد و ارادہ کو حج کہا جاتا ہے۔ حج قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حج طواف اور وقوف عرفات کا نام تھا۔ زمانہ ابراہیمی سے اس میں رمی، قربانی اور صفا و مروہ کی سعی کا اضافہ ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں طواف قدوم، وداع اور طواف قدوم میں رمل کا اضافہ ہوا۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ فرما دیا۔ اصل حج جو زمانہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے وہ معلوم و معروف مہینوں ہی میں ہے۔ کفار مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے، رجب کو شوال اور شوال کو سفر۔ اسلام نے اس کو ختم کر کے پوری دنیا کو ایک نظام کا پابند بنا دیا، اور قیامت تک شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ حج کے مہینے قرار پائے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان مہینوں میں احرام، تلبیہ اور قربانی تیار کر لے تو اس پر حج لازم ہو گیا۔ اگرچہ گناہ ہمیشہ ہی برا ہے، مگر جو حج کا احرام باندھ لے اسے اس مقدس سفر کے احترام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج سے ہر اس گفتگو اور عمل سے روک دیا جو ایک مرد و عورت میں نفسانی محرکات کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، اور جن سے انسان گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روک دیا گیا۔ ہر قسم کی غیر اخلاقی گفتگو اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کا حکم صادر فرمایا کہ جہاں اللہ کے مہمان کے لیے اس سفر میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں ایک گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ عبادت
انسان کو ترک دنیا اور زہد کی اس آخری حد سے آشنا کرنے والی ہے کہ جس سے آشنا ہونا اسلام میں مطلوب و مرغوب اور مقصود ہے، اور جو تربیت و تزکیہ کے لیے ضروری ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس سفر سعادت میں جو بھی نیکی اور بھلائی کے کام کر سکتے ہو کر گزرو، یہ موقع پھر میسر ہونا مشکل ہے۔ اے انسانوں، اپنی زندگی میں جو ہو سکے خیر کما لو، ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھ کر اخلاص نیت سے اپنی دائمی زندگی کے لیے سامان مہیا کر لو۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، نہ ہماری خزانوں میں کمی ہے، نہ ہم بخیل ہیں۔ تمہیں اجرت اپنی شان کے لائق دیں گے، نہ کہ تمہارے عمل کے مطابق۔ یقین رکھو تمہارا کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا ہم سے مخفی نہیں۔ تمہاری نیت و ارادے سے بھی ہم آشنا ہیں، تمہاری خلوت و جلوت سے بھی ہم خوب واقف ہیں، اور جزا و سزا کا بھی کامل اختیار رکھتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یمنی لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں حج کے لیے نکل پڑتے اور خود کو متوکل کہتے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کے حاجی ہیں، وہ ہمیں کھلائے پلائے گا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے سوال شروع کر دیتے، بلکہ غربت و بے سامانی کی وجہ سے غصب، خیانت اور لوٹ مار بھی کر لیتے تھے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ جب حج کے لیے نکلو تو زیادہ راہ لے کر نکلو تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس مقدس سفر میں گناہوں اور بھیک سے بچنا اطمینان قلب اور تقوی کا ذریعہ ہے، اور یہ تقوی آخرت کا بہترین توشہ۔ حاجی رب کا مہمان ہے، اور مہمان کا بھیک مانگنا میزبان کو ہرگز گوارا نہیں، لہٰذا حکم ہوا ہماری دی ہوئی نعمتیں یہاں لا کر کھاؤ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ بھلا ایک مہذب اور باوقار انسان کو بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے، بھیک مانگتے یا لوگوں سے سوال کرتے دیکھا؟ لوٹ مار تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کا چراغ روشن کیا ہے، اس کی روشنی میں چلتے ہوئے دنیاوی زاد راہ کے ساتھ اخروی متاع جو تقوی سے حاصل ہوگی، تمہارے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بعض لوگ زمانہ حج میں تجارت سے سخت پرہیز کرتے تھے، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی بازار کے قریب بھی نہ جاتے، اور حج میں تجارت کرنے والے کو حاجی نہیں بلکہ کاروباری سمجھتے تھے۔ بعض لوگ تو اس زمانے میں مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد و اعانت اور دوسرے نیک کام بھی بند کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف حج و عبادت ہی کا زمانہ ہے، اس میں کوئی بھی دوسرا کام حج کی قبولیت میں رکاوٹ اور گناہ ہے۔ اسلام نے زمانہ حج میں تجارت اور کاروبار کے ساتھ دیگر نیک اعمال کرنے کی رخصت عطا کی۔ جناح ایسے عمل کو کہتے ہیں جو صحیح راستے سے ہٹا دے، لہٰذا فرمایا تم پر گناہ نہیں کہ تم حج میں کمائی بھی کرو۔ ایسا نہ ہو تو حجاج کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں، اور اہل مکہ جن کی تجارت و کاروبار کا بڑا ذریعہ موسم حج اور زائرین ہی تھا، مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے فرمایا ان تبتغوا فضلا من ربکم، تلاش رزق میں کوشش کرو۔ فضل سے مراد تجارت، کرایہ مکانات اور سواریاں، مظلوموں اور ضعیفوں کی دستگیری اور ہر جائز و نفع بخش کام سب ہی ہیں۔ زائرین اور دیگر لوگوں کو ایام حج میں جائز ذرائع سے تلاش رزق اور حصول وسعت کو فضل کہہ کر حلال قرار دیا۔ وقوف عرفات سے واپسی پر لوگ مزدلفہ میں جگہ جگہ آگ جلاتے، شعراء کے مجالس منعقد ہوتی جن میں قصائد، داستانیں اور مفاخرت سے بھرے ہوئے بھرپور کلام کے ساتھ داد وصول کرتے، یہاں تک کہ کہیں کہیں تو رقص و سرود کی محافل بھی سجائی جاتی۔ قرآن مجید نے ان خرافات کی جگہ تسبیح و تحلیل کا حکم دیا اور فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو انداز اور طریقہ تمہیں سکھایا اور بتایا ہے کہ عاجزی و زاری، ڈر اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد کرو، اور اصلاً ان مقامات کی حاضری اسی عظیم مقصد کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، انوار و معرفت الہی کی جلوہ گاہ ہیں۔ لوگ طلوع آفتاب ہدایت سے پہلے حج تو کرتے تھے، مگر جاہلیت کی وجہ سے عبادات میں عادات شامل ہوئیں اور روح عبادت مجروح ہو کر رہ گئی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اسلام سے پہلے قریش مزدلفہ ہی میں ٹھہر جانے اور حرم کے مجاور ہونے کی وجہ سے حدود حرم سے باہر جانے کو معیوب سمجھتے تھے، اور بندگی میں بھی اپنے لیے ایک امتیاز قائم کر رکھا تھا۔ اسلام نے اس خود ساختہ امتیاز کو ختم کر کے
سب کو ایک صف میں لا کھڑا کر دیا اور بتایا کہ تمہارے سارے مفاخر جاہلانہ ہیں۔ واستغفر اللہ، ان تمام رسومات سے باز آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہونے کا حق ادا کرو۔ ایسے میں تم اللہ کو بہت معاف کرنے والا پاؤ گے، وہ تمہاری خطائیں، لغزشیں اور گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں اپنے دامن کرم میں پناہ دے گا اور تمہیں اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حج و عمرہ تعلیمات محمدی کی روشنی میں ادا کرنے کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے اور انوار و تجلیات سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہوئے تقوی و پرہیزگاری کا زاد آخرت جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔